کہتے ہیں نیت کا رخ اگر قبلہ کی سمت ہو تو بندہ چاہے مٹی میں بھی ہو اس کا راستہ جنت کے باغوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ لیکن جب دل میں دنیا کی فکریں، غرور اور اپنی مرضی کی ضد ہو تو پھر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی دل خالی رہ جاتا ہے۔ یہ قصہ دو ایسے بوڑھوں کا ہے جو عمر کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں آنکھیں دھندلا جاتی ہیں، لیکن نیت کی روشنی سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ ایک کا نام کبیر ہے، گاؤں کا دولت مند، روبدار، عزت دار اور وقت کا مصروف ترین آدمی۔ دوسرا رحیم، ایک سادہ سا بڑھئی، نرم دل، مہمان نواز اور دل سے اللہ والا۔ دونوں کا ایک ہی خواب، حج، مگر ایک کو وقت نہیں اور دوسرے کو وسائل نہیں۔ ایک کہتا ہے ابھی کچھ کام باقی ہیں، دوسرا کہتا ہے مرنے سے پہلے رب کے گھر چلتے ہیں۔ یہ فرق چھوٹا نہیں، یہی فرق بعد میں دونوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ گرمی کی نرم دوپہر، گاؤں کی نکھڑ پر پرانا شہتوت کا درخت جس کے نیچے دو بوڑھے حقہ گڑگڑاتے بیٹھے ہیں۔ کبیر نے ریشمی کرتا اساپا پہن رکھا ہے اور رحیم سادہ دھوتی پھٹا پرانا کرتا۔ رحیم نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کب سے حج کا ارادہ ہے بھائی؟ اب تو جانا ہی چاہیے۔ کبیر نے نظر بچا کر آسمان کو دیکھا۔ ابھی نہیں رحیم، مکان بن رہا ہے، ابھی وقت نہیں آیا۔ رحیم نے غور سے دیکھا۔ کبیر، اللہ کا بلاوا وقت دیکھ کر نہیں آتا، ہم بڑھاپے کی آخری سیڑھی پر ہیں۔ کبیر نے جھکے لہجے میں کہا، پر میری چھت ابھی پڑی نہیں، چھوٹا بیٹا بھی ناسمجھ ہے، گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ رحیم نے آہستہ کہا، تو پھر مرنے کے بعد کون سنبھالے گا؟ کیوں نہ زندہ ہو کر رب کے سپرد کر دو؟ کبیر ہنسا، کم از کم 100 روپے تو چاہیے، بغیر پیسے کے حج بھی کیا؟ رحیم نے دل سے ہنستے ہوئے کہا، میرے پاس 100 پیسے بھی نہیں، لیکن نیت ہے، جب ارادہ سچا ہو تو رزق رب خود دیتا ہے۔ کبیر نے کچھ دیر سوچا مگر خاموش رہا۔ کبیر مسلسل حساب کتاب میں مصروف، فائلوں، قرضوں، نوٹوں کی پرچیاں، اور رحیم ایک طرف بیٹھا نعت گنگنا رہا ہے۔ کبیر نے ایک بار پھر کہا، رحیم، تم حج کے خواب میں ہو، میں حقیقت میں۔ رحیم مسکرایا، کبھی کبھی خواب ہی سچی حقیقت بن جاتے ہیں۔ کبیر کی بیوی اور بیٹے سے سمجھا رہے ہیں، ابھی نہ جاؤ، ذمہ داریاں ہیں، بیٹا ناسمجھ ہے، زمین کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ رحیم کی بیوی صرف اتنا کہتی ہے، اللہ تمہارا حافظ راستہ آسان کرے۔ فرق واضح تھا، ایک گھر باندھ رہا تھا، دوسرا دل کھول رہا تھا۔ آخرکار ایک دن رحیم نے کہا، کبیر بھائی، میں جا رہا ہوں، اگر ساتھ چلنا ہے تو تیار ہو جاؤ۔ کبیر خاموش رہا، نظریں چکا لی۔ رحیم نے صرف ایک جھولے میں قرآن، روٹیاں اور ایک نیت باندھی اور مسکرا کر چل پڑا۔ صبح کا وقت، دھوپ ابھی نرم ہے۔ رحیم جھولے کو کندھے پر ڈالے قریبی پہاڑی راستے پر اکیلا چل رہا ہے۔ چہرے پر سکون ہے، لبوں پر ہلکی سی نعت۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ۔ اس کے پیچھے کبیر بھی آ رہا ہے، لیکن قدم سست، چہرہ بوجھل اور دل میں سوچوں کا طوفان۔ ایک خستہ حال سرائے میں دونوں دوست ایک کونے میں بیٹھے ہیں۔ رحیم نے خشک روٹی نکالی اور آسمان کی طرف دیکھ کر الحمدللہ کہا۔ کبیر خاموشی سے بیٹھا ہے، مچھر مارنے میں لگا ہوا، کبھی بٹوا چیک کرتا ہے، کبھی جیب۔ رحیم بولتا ہے، کبیر بھائی، اللہ کی راہ میں پہلا قدم ہی سب سے زیادہ عظمت والا ہوتا ہے۔ راستے میں ایک تھکا ہارا مسافر ملتا ہے جو بھوکا ہے اور پیاسا۔ کبیر راستہ بدل لیتا ہے، مگر رحیم جھولے سے آخری روٹی نکال کر اسے دیتا ہے۔ مسافر کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ رحیم سر جھکائے آگے بڑھتا ہے۔ کبیر نے یہ منظر دور سے دیکھا مگر چپ رہا۔ رات کے وقت دونوں الگ چٹائیوں پر لیٹے ہیں۔
رحیم تسبیح پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے۔ کبیر کروٹیں بدلتا ہے، دل میں خیالات، گھر کی زمین، بیٹے کی لاپرواہی، پیسے کی کمی، اگر واپس جانا پڑا تو پھر خود سے جھڑکتا ہے، نہیں، واپس جانا بزدلی ہے، لیکن دل اب بھی بوجھل ہے۔ اگلی صبح راستے میں قافلہ ساتھ مل جاتا ہے، شور شرابے، باتوں کا سلسلہ بہکے، بیچ میں رحیم آہستہ سے تلاوت کر رہا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ قافلے میں ایک جوان کہتا ہے، بابا جی کے دل میں کچھ اور ہی روشنی ہے۔ کبیر حیرت سے اس سے تکتا ہے۔ ایک چٹان پر رکتے ہوئے رحیم نے کہا، کبیر بھائی، کچھ لمحے رب سے بات کرنے کے لیے نکالو، سارے سفر بدل جائیں گے۔ کبیر نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اتنا کہا، ہم وقت پر پہنچ پائیں گے نا؟ رحیم نے کہا، رب۔ ایک سخت اور گرم دوپہر، پتھریلے پہاڑی راستے پر رحیم تھک کر بیٹھ گیا۔ پسینہ، دھوپ، پیاس، سب شدت اختیار کر گئے۔ دور ایک بوسیدہ جھوپڑی نظر آئی۔ رحیم نے کبیر سے کہا، بھائی مجھے پانی چاہیے، تم چلو، میں پانی پی کر آگے ملتا ہوں۔ کبیر نے کہا، ٹھیک ہے، میں آہستہ چلتا ہوں، جلدی آ جانا۔ رحیم لڑکھڑاتے قدموں سے جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر رحیم نے ایک انسان کو زمین پر پڑا دیکھا، بے جان سا۔ آواز دی، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر ایک بچے کی نحیف آواز، روٹی، روٹی۔ رحیم اندر گیا تو منظر روح لرزا دینے والا تھا۔ ایک بیمار عورت چولہے کے پاس تڑپ رہی تھی، بوڑھی ماں چادر اوڑھے بیٹھی تھی اور بچہ بلک رہا تھا۔ رحیم ساکت ہو گیا۔ بوڑھی عورت بولی، فقیرو، کچھ نہیں ہمارے پاس، چلے جاؤ یہاں سے۔ رحیم نے نرم لہجے میں کہا، میں فقیری نہیں، پیاسا ہوں، اور جو تم پر گزر رہی ہے وہ میرے رب کا امتحان ہے۔ اس نے تھیلے سے روٹی نکالی اور بچے کے آگے رکھ دی۔ بوڑھی عورت کی آنکھیں بھر آئیں، پہلے پانی، سب کا حلق خشک ہے۔ رحیم پانی لینے نکلا، کنویں سے پانی لایا، سب کو پلایا۔ پھر بستی کی طرف گیا اور ادھار پر دال، چاول، نمک لے آیا۔ جھوپڑی میں چولہا جلایا، اپنے ہاتھوں سے کھچڑی پکائی اور سب کو کھلائی۔ بچے نے کھاتے وقت کہا، امی، پیٹ بھر گیا ہے۔ رحیم نے آنکھیں بند کر لیں اور بے آواز شکر ادا کیا۔ بوڑھی عورت نے سسکتے ہوئے کہا، ہم پہلے بھی غریب تھے، قحط نے ہمیں مار ڈالا۔ شروع میں ہمسائے دیتے تھے، پھر وہ بھی بھوکے ہو گئے۔ نوجوان بولا، میں مزدوری کے لیے نکلا، کام نہ ملا، پھر بھیک مانگی، ملی نہیں، بیوی بیمار پڑ گئی، بیٹا بھوکا مر رہا ہے۔ رحیم کی پلکیں نم ہو گئیں، وہ خاموش رہا۔ رات کے وقت رحیم باہر لیٹا آسمان تکتا رہا۔ دل کہہ رہا تھا، رہو، ان کا سہارا بنو، لیکن حج، وہ تو سب کچھ تھا۔ آنکھ لگ گئی، خواب آیا، وہ جا رہا ہے، مگر ایک بچہ اس کا دامن پکڑتا ہے اور کہتا ہے، بابا، روٹی؟ رحیم ہڑبڑا کر جاگ اٹھا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے رب، تیرا پیغام سمجھ گیا، میں یہاں رکوں گا۔ صبح کا وقت، رحیم پانی بھرنے کنویں کی طرف جا رہا ہے، ہاتھوں میں کٹورا، دل میں سوال، اب رکوں یا حج کی طرف بڑھوں؟ میرے پیسے ختم ہو رہے ہیں، اگر اب نہ گیا تو شاید پھر کبھی نہ جا سکوں۔ لیکن پیچھے جھونپڑی میں کھانسنے کی آواز آتی ہے، وہ پلٹ کر دیکھتا ہے اور قدم رک جاتے ہیں۔ نوجوان کسان گاؤں کے ایک زمیندار کے پاس گر گڑاتا ہے، بس ایک موقع دے دیں، زمین بولوں، محنت کروں گا، قرض اتار دوں گا۔ زمیندار پتھریلے لہجے میں کہتا ہے، بغیر پیسے کی زمین نہیں ملے گی، نکل جاؤ۔ نوجوان جھونپڑی واپس آتا ہے تھکے قدموں سے۔ رحیم اس کی آنکھوں میں امید ٹوٹتی دیکھتا ہے۔ رات کا وقت، چاندنی پھیلی ہوئی، جھونپڑی خاموش۔ رحیم اکیلا باہر چٹائی پر لیٹا ہے، آسمان کو تکتے ہوئے دل سے سوال کرتا ہے، یا اللہ، یہ تیرا راستہ ہے یا میرا امتحان؟ آنکھ رکھتی ہے،
خواب میں وہ حج کی طرف جا رہا ہے مگر ایک بچہ اس کی چادر پکڑ کر کہتا ہے، بابا مت چھوڑو ہمیں۔ صبح ہوتے ہی رحیم اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ سجدے میں لمبی دیر رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو زمین میں جذب ہو جاتے ہیں۔ نماز کے بعد وہ نوجوان سے کہتا ہے، میں تمہاری زمین چھڑوا دوں گا، تم صرف رب پر بھروسہ رکھو۔ رحیم زمیندار کے پاس جا کر پورا قرض ادا کرتا ہے۔ زمیندار حیرت سے پوچھتا ہے، کہاں سے لائے یہ پیسے؟ رحیم صرف اتنا کہتا ہے، میرے رب نے دیا ہے۔ زمین واپس ملتی ہے، نوجوان خوشی سے جھوپڑی آتا ہے، امی ہماری زمین اب ہماری ہے۔ رحیم ایک کسان سے ایک گائے اور 2 بیل خریدتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو سب حیران ہوتے ہیں۔ بوڑھی عورت کہتی ہے، یہ انسان نہیں فرشتہ ہے۔ اس رات سب سو جاتے ہیں۔ رحیم چپکے سے اٹھتا ہے، تسبیح گلے میں ڈال کر رب سے کہتا ہے، میرا حج مکمل ہو گیا، اب میں تیرا مہمان ہوں، جہاں تو چاہے لے جا۔ رحیم کے نہ آنے پر کبیر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے، پھر خود ہی سفر شروع کر دیتا ہے۔ دل میں خیال آتے ہیں، شاید آگے نکل گیا ہو یا واپس لوٹ گیا، لیکن ذہن میں فکریں اب بھی وہی، مکان کی چھت، اناج کی قیمت، لڑکے کی نالائقی۔ سفر ہو رہا ہے مگر دل گھر کی طرف دوڑ رہا ہے۔ کبیر مکہ پہنچ چکا ہے، حجر اسود کے قریب کھڑا ہے، لاکھوں حاجیوں میں شامل، لیکن چہرہ خالی، آنکھیں خشک۔ وہ طواف کر رہا ہے مگر ذہن میں خیالات ہیں۔ بیٹا رقم سنبھال سکا ہوگا، فصل خراب تو نہیں ہوئی۔ ایک لمحہ آتا ہے، وہ رک جاتا ہے، میں یہاں ہوں مگر میرا دل کہاں ہے؟ ایک فقیر آتا ہے اور کہتا ہے، میرا بٹوا کھو گیا ہے۔ کبیر دل میں سوچتا ہے، اس فقیر کے پاس بٹوا کہاں سے آیا؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر جھٹ سے شرمندہ ہو جاتا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہوں؟ میں یہاں اللہ کے گھر میں بھی شک میں مبتلا ہوں۔ وہ سجدے میں جاتا ہے مگر دل اب بھی بے سکون ہے۔ اچانک ہجوم میں کبیر کو رحیم نظر آتا ہے، حجر اسود کو چومتے ہوئے، نورانی چہرے کے ساتھ، آنکھیں بند، دل سے دعا مانگتے ہوئے۔ کبیر چمکتا ہے، آنکھیں ملتا ہے، مگر اگلے لمحے رحیم ہجوم میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحیم تو پیچھے رہ گیا تھا۔ کبیر صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہے، ایک لمحے کو اسے دوبارہ رحیم نظر آتا ہے، مسکراتے ہوئے، خاموشی سے دعائیں کرتے ہوئے۔ کبیر بڑھتا ہے مگر پھر بھیڑ میں وہ نظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب دل میں ایک نئی چبھن ہے، میرا حج مکمل ہو رہا ہے مگر کیا قبول ہو رہا ہے؟ کبیر مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر آنکھیں بند کرتا ہے، مگر تصور میں پھر رحیم آتا ہے، دروازے سے نکلتے ہوئے، مسکرا کر نظروں سے غائب ہوتا ہوا۔ کبیر اب تھک چکا ہے، زبانی دعائیں کر رہا ہے لیکن دل میں گہرا خلا ہے۔ وہ سوچتا ہے، میں آیا ضرور ہوں مگر شاید پہنچا نہیں۔ کبیر 6 ماہ بعد واپس آ رہا ہے، قافلے کے ساتھ چلتے ہوئے بار بار ایک ہی سوال دل میں آتا ہے، اتنے دن گزر گئے، گھر میں کیا حال ہوگا؟ لڑکے نے اناج بیچا یا برباد کیا؟ نہ دعاؤں کا اثر محسوس ہو رہا ہے، نہ عبادت کا سکون۔ ایک قہر ہے جو دل پر چھایا ہوا ہے۔ وہی جھوپڑی راستے میں نظر آئی جہاں رحیم پانی پینے گیا تھا۔ تھوڑا جھجک کے ساتھ رک گیا۔ جھوپڑی کے باہر ایک چھوٹی بچی کھیل رہی تھی۔ کبیر کے قریب آئی، معصومیت سے بولی، بابا چلو ہمارے گھر، روٹی کھا لو۔ کبیر نے دامن چھڑانے کی کوشش کی، تبھی اندر سے عورت کی آواز آئی، بھائی صاحب آپ اللہ کے مہمان ہو، تھوڑی دیر رک جائیے۔ کبیر ہچکچاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ اندر بیٹھ کر کبیر کو پانی دیا گیا، منہ دھلوایا گیا اور پھر عورت بولی، حاجی صاحب ہم کیا جانے، مہمانداری، ایک اللہ والا بابا آیا تھا، اس نے ہمیں جینا سکھا دیا۔ کبیر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عورت نے کہا، وہ رحیم بابا حج کو جا رہے تھے مگر ہمیں پا کر رک گئے۔ کبیر کا چہرہ سن ہو گیا، ہاتھ کپکپانے لگے۔ اب بوڑھی ماں آئی، لڑکھڑاتی آواز میں بولی، میں نے اسے کہا تھا کہ یہاں کچھ نہیں، جاؤ، پر وہ رک گیا۔
रोटी दी, पानी दिया, जमीन छिरवाई, जानवर दिलाए। वो इंसान नहीं था, फरिश्ता था, हमें नई जिंदगी दे गया। बच्ची भी बोली, वो बाबा हमें रोना नहीं देता था, सिर्फ दुआ देता था। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन कबीर गांव पहुंचा। बाजार से गुजरते हुए रहीम की बीवी मिली। हाजी साहब, हज से वापसी मुबारक हो। कबीर ने लरजती आवाज में पूछा, रहीम, वो कब वापस आया? आपके जाने के चंद हफ्ते बाद ही वापस आ गए थे, अभी घर पर ही हैं। कबीर की आंखें फैल गईं। वापस? मगर वो सीधा रहीम के घर की तरफ चल पड़ा। रहीम दरख्त के साए तले बैठा था, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर सुकून। कबीर ने आकर कहा, अस्सलामु अलैकुम रहीम भाई। रहीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, हज से वापसी मुबारक हो। कबीर बैठ गया, सर झुका। कबीर अपने घर वापस आता है। अंदर दाखिल होते ही तेज महक, शराब की और बेटे की बुलंद आवाज, अब्बा, हज पे जाके क्या मिला? घर बर्बाद कर गए। कबीर ने आंखों से देखा, लड़का नशे में धुत, घर बिखरा हुआ, सारा इंतजाम बर्बाद। उसने बेटे के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा, मगर अपना दिल खाली महसूस किया। दूसरे दिन कबीर खामोशी से गांव के चौधरी से मिलने जा रहा था। रास्ते में झाड़ियों के पास एक लड़की फूल तोड़ रही थी। उसे देखकर रुक गया। यही वो बच्ची थी, झोंपड़ी वाली। चाहकर भी निगाह न चुरा सका। वो मुस्कुराई, बाबा, रहीम बाबा अब हमें भूखा नहीं सोने देते। कबीर का दिल अंदर से लरज गया। कबीर एक बार फिर रहीम से मिलता है। दोनों दरख्त के नीचे बैठे हैं। रहीम खाकी सा कुर्ता पहने तस्बीह घुमा रहा है। कबीर ने आहिस्ता से कहा, तुमने हज ना किया, मगर मैंने हज को महसूस किया तुम्हें देखकर। रहीम खामोश रहा, सिर्फ एक दम लिया। नियत रब के दरबार में है, सफर उसकी मर्जी का। अब रहीम की बातें गांव भर में मशहूर थीं। लोग उसे बाबा रहीम कहने लगे। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसके पास दुआ लेने आते। कबीर खामोशी से ये सब देखता और दिल से दुआ देता, या रब, मेरा भी दिल ऐसा कर दे। एक दिन कबीर ने गांव के बच्चों को कुरान पढ़ते सुना। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। उसी लम्हे उसे लगा जैसे रब उससे मुखातिब हो। तुमने सफर किया, उसने कुर्बानी दी। तुमने खाना काबा को देखा, उसने मेरे बंदों को सहारा दिया। कबीर रहीम के साथ आखिरी बार बैठा और बोला, क्या तुम्हें अफसोस है कि तुम खाना काबा ना जा सके? रहीम ने आसमान की तरफ देखा। कभी कभी काबा भी उस दिल में उतरता है जो किसी को भूखा सोने नहीं देता। कबीर ने सजदे में सर रख दिया। अब इसका हज शायद मुकम्मल होने जा रहा था।